نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم۔ ذی شان جد صاحبان اور معزز ناظرین کرام، قرآن و حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کرے تو یہ متشرح ہو جاتا ہے کہ اس جہان رنگ و بو کا فتنہ کبریٰ دجال اکبر ہے، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس فتنے کا مرکز مرجع و مأویٰ ارض مقدس فلسطین ہوگا۔ دجال اکبر کا ظہور بھی وہیں ہوگا اور ناپید بھی اسی ارض مقدس میں ہوگا۔ حضرات، ارض مقدس فلسطین سے مسلمانوں کا کیا تعلق اور کیا نسبت ہے؟ وہ یوں ہی نہیں بلکہ ان کا اسلامی ورثہ، ان کا کلچر اور ان لوگوں کی اسلامی روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس سے وابستہ ہے۔ جی ہاں، وہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا اور ایک حصہ ہی نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ وہاں کا چپا چپا خدا کی برکتوں، نوازشوں اور عنایتوں سے معمور و مزین ہے۔ وہاں کی خاک کا ذرہ ذرہ، درختوں کا پتا پتا انبیاء سابقین، صادقین، عارفین کے دیدار سے مشرف ہو چکا ہے۔ مگر آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ زبانیں ہیں کہ منہ کو آنے لگتی ہے، زبان میں کہاں اس کا یارا کہ وہ اس کو بیاں کر سکے۔ وہاں ہر طرف آگ و خون، تباہی اور بربادی کے مناظر نظر آتے ہیں۔ گولوں، بموں، روکٹوں، ٹینکوں اور اپاجی ہیلی کاپٹروں سے ننھے ننھے معصوم اور بے زبان بچوں پر، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر آگ کے شعلے برسائے جا رہے ہیں۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جی ہاں حضرات، جس فضا میں وہ سانس لے رہے ہیں، نہ ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی لباس ہے، نہ پینے کے لیے پانی، کھانا تو کجا، ان کے درد و زخم کا مرہم کوئی نہیں۔ 57 اسلامی ممالک ہے مگر تماشا بنے ہوئے ہیں۔ شاعر تڑپ کر کہتا ہے، کانٹوں کی زباں بھی سوکھ گئی پیاس سے یا رب، کانٹوں کی زباں بھی سوکھ گئی ہے پیاس سے یا رب، کوئی آبلا پاوا دیے پرخار میں آئے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے امت محمدیہ کے بڑے بڑے ایمان کے دعوے داروں اور بڑی بڑی سلطنت والوں کو وقت کے میر جعفر اور میر صادقوں کو بتلا دیا، ہم جان تو دے سکتے ہیں، اپنی زندگی کی ساری خوشیاں قربان کر سکتے ہیں، مگر فلسطین کی ایک گج زمین اور مسجد اقصی کا کوئی گوشہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ طاغوت کی ذریات ان فلسطینیوں کے درد و کو کیا سمجھے گی؟ عرب لیگ اور OIC کیا جانے گی؟ اقبال نے کہا تھا، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ مگر سلام ہے فلسطین کے جابازوں کو، ملت فروشوں کی زد میں ہوتے ہوئے بھی طاغوت کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور کوئی قوم ہوتی تو ریت کے ذروں کی طرح بکھر جاتی، تاش کے پتوں کی طرح منتشر ہو جاتی، مگر وہاں آج بھی ملبوں کے ڈھیر کے نیچے سے امید کی کرنیں جگمگا رہی ہے۔ فلسطین، تیری عظمت کو سلام، تیرے عزم و استقلال کو سلام، تیری جرت و بے باکی کو سلام۔ تو نے دنیا کو بتلا دیا اپنے آستہ اور عقیدے کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے، اپنے آبائی ورثہ کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے۔ تیرے آستانے یار سے تمسک نے دنیا کو ایک نیا رخ، ایک نیا رجحان اور ایک نئی سمت دی، اور انشاءاللہ غموں کے یہ بادل بہت جلد چھٹ جائیں گے۔ تاریکیوں کا یہ ازدحام سبیدہ سحر سے بدلے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کا ظہور ہوگا، یقیناً ہوگا اور ہو رہا ہے۔ بقول شاعر، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں، سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔